پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج متحدہ قومی موومنٹ کا 26واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو مرکزی تقریبات کا سلسلہ ہے وہ کراچی میں شروع ہو چکا ہے۔ لال قلعہ گراؤنڈ میں آج متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین پارٹی کارکنوں سے اور مختلف شہروں میں خطاب کریں گے۔ کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور اس وقت کیا سلسلہ جاری ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان سے۔ جی کرن، سب سے پہلے تو پس منظر بتائیے، متحدہ قومی موومنٹ آج اپنا 26واں یوم تاسیس منا رہی ہے، کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور اس وقت تقریبات کا جو سلسلہ ہے وہ کس مرحلے پر ہے؟ قومی موومنٹ اپنا 26واں جو ہے یوم تاسیس یہاں پر لال قلعہ گراؤنڈ اسلام آباد میں منا رہی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جاوید، کارکنان کی کافی بڑی تعداد ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ اس وقت رابطہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہیں وہ الطاف حسین جو قائد ہیں ایم پی ایم کے، وہ خطاب کریں گے اس کنونشن سے۔ میں جاوید آپ کو ایک بریف سی ہسٹری بتاتی چلوں ایم کیو ایم کی، کہ 1978 میں ایک جماعت، یہ اے پی ایم ایس او جو ہے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی، جس نے 1984 میں جا کے متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت کی جو ہے حیثیت لی تھی مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے، جس کا نام 1997 میں جا کر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ یہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی 2008 کے الیکشن میں انتخابات جیت کر وفاق اور سندھ میں جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد بنایا ہے۔ جی اچھا کرن، بتائیے کہ اس وقت کیا سلسلہ جاری ہے اور کیا توقع کی جا رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کب تک اس مجمع سے خطاب کریں گے؟ جاوید، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی یہ بتائیے کہ اب تک کیا تقریبات میں ہوا ہے، کن کن رہنماؤں نے خطاب کیا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ کتنی دیر میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین خطاب کریں گے؟ جاوید، ابھی یہ پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے، یہاں پہ مختلف ایونٹ ہونے ہیں، یہ پرندے وغیرہ جو ہے وہ بھی فضا میں جو ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اڑائے جائیں گے، جس کے بعد ابھی جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے وہ 8 سوا 8 بجے تک جو ہے الطاف حسین یہاں پہ خطاب کریں گے، اور آج کو ان کا یہ خطاب کہا جا رہا ہے کہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ گزشتہ 1.5 ماہ سے انہوں نے کسی بھی کنونشن میں ایم کیو ایم کے خطاب نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو کارکنان ہیں ان میں بھی ایک ایکسپیکٹیشن دیکھی جا رہی ہے کہ وہ خطاب کریں گے یہاں پر الطاف حسین، جس سے ان سے مخاطب ہوں گے اور ڈائریکٹلی ان سے بات کریں گے۔ جی کرن، یہ بتائیے کہ کتنے شہروں میں انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ کافی شہروں میں یہ خطاب جائے گا براہ راست الطاف حسین صاحب کا۔ تاہم یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ آج الطاف حسین جو ایک تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ یہ پارٹی لیول پر اور جو سیاسی لیول پر جو ہے مختلف انکشافات کریں گے۔ اس حوالے سے یہاں پر کارکنان اور جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی دلچسپی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ کرن خان آپ کا۔ کرن خان ہمیں بتا رہی تھی کہ آج 26واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، مرکزی تقریبات لال قلعہ گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے 26واں یوم تاسیس، اور اب سے کچھ دیر بعد متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے، اور مختلف شہروں میں بھی ان کے تقریر کو براہ راست پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، باوجود اس کے کہ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد نے بھی اس کا نوٹس لیا اور ان کی کے ایس سی حکام کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ 1000 ٹن فرنس آئل بھی فراہم کیا گیا پی ایس او کی جانب سے کے ایس سی کو، لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ہر 1 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور کراچی کے عوام پریشان ہیں کہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہوگا، کن کن علاقوں میں کس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے عاطف حسین سے۔ جی عاطف، بتائیے کہ گزشتہ روز نوٹس لینے کے باوجود آج گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد کی بات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری ہے، کیا صورتحال رہی آج دن بھر کراچی میں؟ جاوید دیکھیے، جو ایک کے ایس سی کا جو ایک بجلی کا بحران ہے، وہ اگر یہ کہا جائے کہ کراچی کے اندر اس وقت خود ساختہ بجلی کا بحران ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب تک شہر کے اندر 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، آدھے سے زائد شہر جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ بجلی سے محروم رہتا ہے۔ آج گورنر سندھ کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر نیشنل بینک آف پاکستان، پی ایس او اور کے ایس سی کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ اس
मीटिंग के अंदर जो अहम फैसले हुए हैं, हमारे ज़राए का ये कहना है कि आतिफ ये बताइए कि कराची के किन किन इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग जारी है और कितने घंटे की लोड शेडिंग जारी है, ये बताइए हमारे नाजरीन को। जावेद, देखिए कि कराची के अंदर जो मेन गुंजान आबाद इलाके हैं, जैसे न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, ओल्ड सदर, लियारी, खारादर, ये वो इलाके हैं जहां पर तकरीबन गुज़िश्ता 12 घंटे से जो है वो बिजली नहीं है। और जो बाकी दूसरे इलाके हैं, रहायशी और सनती इलाके हैं, वहां पर तकरीबन हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट जाती है। यही हाल कुछ कमर्शियल इलाकों का और सनती इलाकों का है। सनती इलाकों को केसी हुकाम का ये दावा है कि जो सनती इलाके हैं उनको एग्जम्प्ट, उनको मुस्तस्ना करार दिया गया है लोड शेडिंग से। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कराची के 5 बड़े सनती इलाके हैं और वहां पर भी तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल की जा रही है, जिसके बायस लोगों को और हुसूसन कारोबारी अफराद को खासी मुश्किलात का सामना और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ हुसैन हमें बता रहे थे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब लोड शेडिंग का जो सिलसिला है, बावजूद इसके कि उसका नोटिस भी ले लिया गया है, डॉक्टर इशरत लिबाद जो सिंध के गवर्नर हैं उन्होंने भी इसका नोटिस लिया है और वज़ीर आज़म से भी बात की है। आज भी लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग जारी रही। आज KESC, MDPSO और सुई नादरन के हुकाम के दरमियान भी एक इजलास हुआ है। उस इजलास में क्या कुछ तय पाया है, इस बारे में हम मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीक भुट्टो से। जी रफ़ीक, क्या बताया गया है इस इजलास के बारे में कि क्या कुछ तय पाया है? कराची के जो अवाम हैं उनके दुखों का किसी हद तक मदावा कर लिया जाएगा या फिर इसी तरह कराची के जो अवाम हैं वो मुश्किलात का शिकार रहेंगे बिजली के हवाले से? जी, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबाद ने जावेद आज बहुत अहम इजलास तलब किया था और उन्होंने कल इंटरवेन किया था इस इशू पे, क्योंकि कराची की शहरी लोड शेडिंग के आज़ार से सरापा एहतजाज बने हुए थे और बहुत तकलीफ में थे। तो कल उन्होंने इंफरादी तौर पर MDPSO और इरफान कुरैशी और KEC के CEO ताबिश कौर को अलग-अलग मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस तलब किया था और ये तय हुआ था कि आज तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास होगा। आज दोपहर को ये इजलास गवर्नर हाउस में जब हुआ तो गवर्नर ने इजलास के दौरान वफाकी जो 2 वज़रा हैं, वाटर एंड पावर के जो वजीर हैं राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर जो पेट्रोलियम के वजीर हैं, उनसे भी बात की, उनसे भी मदद मांगी। इस इजलास में आज ये तय हुआ कि आज शाम को 7 बजे के बाद कराची में लोड शेडिंग अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी, जबकि PSO की जो बकाया जात थी KEC की तरफ, उसको फिर मुअत्तल किया गया। और फिर गवर्नर ने एक और अहम कदम उठाया कि उन्होंने नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट अली रजा से बात की और उनको इस बात पे उन्होंने कायल किया कि वो मुख्तसर मुद्दत के लिए 1 अरब KEC को कर्ज के तौर पर फराहम करें और उसका इंतजाम करें, जिस पर अली रजा जो नेशनल बैंक के सदर हैं उन्होंने आमादगी जाहिर की और वो अगले चंद हफ्तों में 1 अरब रुपए का कर्जा जो है वो भी KEC को मिल जाएगा। जबकि सुई सदरन गैस ने अगले 2 दिनों में 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो भी KEC को मुहैया करने का वायदा किया है, ताकि इनके जो प्लांट्स हैं जो गैस से चलते हैं वो भी उस अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो, हमें तफसील से बता रहे थे कि आज MDPSO, CEO KESC, MD सुई सदरन की मुलाकात हुई है। सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरत लिबाद ने नोटिस लिया है कराची में लोड शेडिंग का और कहा यह जा रहा है, उम्मीद ये दिलाई गई है आज इन हुकाम की जानिब से कि शायद हालात में कुछ बेहतरी आ जाएगी। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगले हफ्ते स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात होने वाला हैं। क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं जो वफ्द शाह महमूद कुरैशी की सदारत में अमेरिका जा रहा है और किन अहम मामलात पर गौर किया जा सकता है, इसका तफसील से हम तज्ज़िया पेश करेंगे, लेकिन पहले हम लेंगे कमर्शियल ब्रेक।